لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ، اللہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ جو آخرت کی تیاری کرنے والے یقیناً اللہ کی رحمت سے وہ جنت کے مستحق ہوں، سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی، اللہ پاک ناراض ہوا تو وہ جہنم کا عذاب ہو سکتا ہے، اس میں وہ مبتلا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ یہاں سوچ بھی بنتی ہے کہ کس طریقے سے سوچ بنائیں۔ اصل یہی ہوتا ہے، آخرت تیاری کی تو کیا ملے گا، ظاہر ہے ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ جنت کی وہ ابدی نعمتیں ہیں، اور نہیں کی تو کیا ہو سکتا ہے۔ بات یہیں آ جاتی ہے ذہن کیسے بنے، سوچ کیسے بنے، اور اس میں وہ بھی آ جائیں گے کہ آخرت وہ جب دیکھی جائے گی مرنے کے بعد۔ یہ مسلمان یہ جواب دے لمان والحفیظ، جب تو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا نا، دیکھنے کا تو ٹائم ہی یہی ہے، دنیا ہی ہے، دنیا تیاری کرنی ہے، یہی کھیتی ہے آخرت کی۔ یہاں جو بوئیں گے وہ وہاں کاٹنا ہے، وہاں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوگا، کرنا تو ابھی یہیں پر ہوگا۔ اور جس کا مسلمان کا یہ یقین ہے کہ جناب مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور جواب دینا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیتیں بے شمار ہمارے سامنے یہاں بیان کی گئیں، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جناب مرنے کے بعد دیکھیں گے؟ تھوڑی یہ دیکھنا تو ابھی ہوگا، وہاں تو گویا کاٹنا جملہ ہے یہ بہت سخت جملہ ہے۔ وہی میں نے کہا مسلمان یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ تصور کیا نا، ذہن فرماتے میں نے ذہن میں تصور کیا، انداز ہے یہ امیر اہل سنت بھی اس طرح ترغیب دیتے ہیں، بزرگان دین نے اس کو تحریر کیا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں جنت میں ہوں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، میں جنت میں ہوں، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، جنت کے محلات، جنت کے کیا مطلب جس کو ذہن نہ پہنچے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں وہ تصور کرتا گیا، کیسی زبردست وہ نعمتیں ہیں، دنیا کی کیسی بھی نعمتیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ کیا بات، یہی صوفیہ نے لکھا کہ دنیا کیسی سونا ہوتی نا، اور آخرت یوں کہ لیجیے اس کی مثال سمجھانے کے لیے کہ مٹی ہوتی، لیکن دنیا ختم ہونے والی ہوتی اور آخرت باقی رہنے والی۔ آخرت تب بھی اچھی تھی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت سونا ہے اور دنیا مٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کچھ بھی مل جائے ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت کی ختم نہیں ہونی۔ تو فرماتے میں نے تصور کیا کہ یہ جنت کی نعمتیں۔ اب اس کے بعد پھر کہتے میں نے دوسرا تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں، وہاں کے سخت ترین عذاب ہیں، وہاں کی وہ آگ ہے، وہاں کے وہ سانپ ہیں، وہ بچھو ہیں، وہ تھوڑ ہے، اس سخت ترین عذاب کا تصور کیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے اپنے نفس سے کہا کہ مجھے بتا تجھے کیا چاہیے، اپنے آپ سے کہتے پھر میں نے کہا بتا کیا چاہیے، وہ نعمتیں چاہیے یا یہ جہنم کا عذاب؟ وہ نفس کیا کہے گا، جنت کی نعمتیں چاہیے۔ اور کہتے میں نے تصور کیا گویا میں مر گیا ہوں۔ تو جب نفس نے کہا کہ جنت کی نعمتیں چاہیے، تو میں نے کہا پھر دیکھ تجھے ایک اور موقع دیا جاتا ہے، اللہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے، تصور ہی کی بات تھی، تجھے ایک اور موقع دیا جاتا ہے، آ جنت کی تیاری کر لے۔ کیا بات ہے، وہ نعمتیں اگر چاہیے تو آ اس کی تیاری کر لے۔ وہ نعمتیں بھی کیسی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا، کہ ہمیشہ جنت، وہ جنتیں کہ جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خوبصورتی جیسے ہماری بات ہوئی کہ کوئی بھی نعمت ہو، کچھ بھی ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت وہ چیز ہے کہ جس کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور ختم ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور اگر اعمال برے ہوئے تو معاذ اللہ اگر ایمان ہی برباد ہو گیا ان برے اعمال کے سبب، تو پھر جہنم بھی وہ جگہ ہے، اگر کفر کی حالت پہ دنیا سے جاتا ہے آدمی تو پھر اس جہنم کا عذاب بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ بھی پھر ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ تو جب مدنی چینل کے ناظرین یوں ذہن بنائیں گے نا کہ جناب جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں گے اور جہنم کے عذابات کے بارے میں سوچیں گے، تو انشاءاللہ العزیز پھر اندر سے ویسی آواز آئے گی کہ ٹھیک ہے میں نے جنت کے لیے کوشش کرنا ہے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔